مرزا حیرت دہلوی صاحب وہ کیا کہتے ہیں کہ جب سید صاحب نے سواروں میں نام لکھوایا ہے تو آپ امیر خان کے آگے پیش کیے گئے. وہ دیکھ کے بہت خوش ہوا اور اس نے یہ کہا کہ اگر اپنی جان کھپا کے محنت کی اور اپنی جواں مردی کے جوہر دکھائے تو میں آپ کو 1000 فوج کا افسر بنا دوں گا. یہ مرزا حیرت دہلوی حیات طیبہ کے اندر یہ بات لکھتا ہے. تو یہ بات جب اس نے سنی کہ نواب صاحب کا معتمد بنا دیا جاؤں گا اور نواب صاحب مجھے 1000 فوج کا افسر بنا دیں گے، تو یہی مرزا حیرت دہلوی صاحب آگے لکھتے ہیں جب پے در پہ یہ باتیں سید صاحب سے ظہور پذیر ہوئیں پھر تو امیر خان نے اپنا مشیر مقرر کر لیا اور کوئی کام بغیر آپ کے مشورہ نہ کرتا تھا. ساتھ ہی ان کامیابیوں کے جو سید صاحب کو حاصل ہوئیں یہ خوشی سے دیکھا جاتا ہے کہ آپ نے اس ترقی پر بھی اپنے فرائض کے انجام دینے سے پہلو تہی نہ کی. حیات طیبہ مرزا حیرت دہلوی. یعنی امیر خان کا اعتماد امیر خان کے لشکر میں جو یہ گیا اس کا مقصد یہ تھا کہ کسی طرح امیر خان کو توڑا جائے، اس کی جڑوں کو کھوکھلا کیا جائے. سامعین و ناظرین، یہ تو تھا کہ سید احمد بریلی نے نواب کے لشکر میں خود کو بھرتی کیا اور وہاں پر پے در پہ اس نے ترقی حاصل کی اور نواب کا اعتماد حاصل کیا غیبی اشارے پہ. تو اب جاننا یہ ہے کہ یہ غیبی اشارہ کہاں سے ہوا اور کس مقصد کے لیے ہوا، کون سی خدمات جو غیبی اشارہ سے ان کو الہام ہوا تھا کہ ہم خدمات تم سے لیں گے، وہ کون سی خدمات تھیں. ذرا یہ آپ سید احمد بریلی کے ایک اور سوانح نگار ہیں، وہ لکھتے ہیں، ان کی کتاب ہے حیات سید احمد شہید. مولوی جعفر لکھتے ہیں کہ ایک روز کا ذکر ہے کہ لشکر نواب امیر خان مرحوم انگریزوں کے لشکر سے لڑ رہا تھا. دونوں طرف سے توپ اور بندوقیں چل رہی تھیں. اس وقت سید صاحب اپنے خیمے میں تشریف رکھتے تھے. آپ نے اپنا گھوڑا تیار کروایا اور اس پر سوار ہو کر مثل ہوا کے دونوں لشکروں کو چیرتے ہوئے اس مقام پر پہنچ گئے جہاں انگریزی فوج کا سپہ سالار ماں اپنے مصاحبوں کے کھڑا تھا. مولوی جعفر لکھتا ہے کہ دونوں طرف سے توپ اور بندوقیں چل رہی ہیں، گولہ باری ہو رہی ہے. اس وقت جناب سید صاحب نے کیا کیا، اپنے خیمے میں یہ تشریف رکھتے تھے، آپ نے اپنا گھوڑا تیار کروایا، گھوڑا تیار کروا کے اس پہ سوار ہو کے مثل ہوا کے دونوں لشکروں کو چیرتے ہوئے اس مقام پر پہنچ گئے جہاں پر انگریزی فوج کا سپہ سالار اپنے ساتھیوں کے ساتھ تھا. اچھا پھر آگے ذرا سنیں. پس وہاں سے اس سپہ سالار کو ساتھ لے کر پھر دونوں لشکروں کو چیرتے ہوئے اپنے خیمے تک چلے آئے. کیا بہادری ہے حضرت کی کہ دونوں طرف سے توپیں چل رہی ہیں، گولہ باری ہو رہی ہے، بندوقیں چل رہی ہیں. حضرت صاحب کی کرامت دیکھیں آپ کہ حضرت صاحب نے گھوڑا تیار کروا کے لشکروں کو چیرتے ہوئے ہوا کی طرح جہاں پر انگریز فوج کا سپہ سالار کھڑا تھا وہاں پہنچ گئے اور پھر انہوں نے بھی کچھ نہیں کہا. توپیں چل رہی ہیں، بندوقیں چل رہی ہیں، گولہ باری ہو رہی ہے، انہوں نے بھی کچھ نہیں کہا. حضرت نے کیا کیا کہ انگریز فوج کے سپہ سالار کو اپنے ساتھ بٹھا کے حضرت اپنے خیمے میں تشریف لائے. اچھا آگے کیا ہوا؟ مولوی جعفر صاحب لکھتے ہیں حیات سید احمد شہید میں، یہاں آ کر تھوڑی سی بات چیت کے بعد سپہ سالار مذکور نے عہد کر لیا کہ میں اسی دم اپنے لشکر کو مقابلہ نواب امیر خان سے واپس لے جاؤں گا اور پھر مقابلہ کو نہ آؤں گا، بلکہ جہاں تک ممکن ہوگا اپنی سرکار کو اس بات پر مجبور کروں گا کہ نواب امیر خان سے صلح کر لے. اس واقعہ کے بعد پھر سرکار انگریزی اور نواب امیر خان میں جنگ نہیں ہوئی بلکہ صلح کی بات چیت اور رسل و رسائل شروع ہو گئے اور لارڈ ہیسٹنگ صاحب بہادر واسرائے ہند کے عہد میں ٹونک کا ملک نواب صاحب کو دے کر صلح کی گئی. حیات سید احمد شہید. یہ وہ مشن تھا، یہ وہ جو غیبی الہام ہوا تھا کہ ہم خدمات لیں گے، یہ وہ خدمات تھیں. ایک حالت نواب امیر خان کی وہ تھی کہ نواب صاحب کسی سے صلح نہیں کرتے تھے، انگریزوں کے خلاف لڑا کرتے تھے. 40,000 جان باز تھے، 115 توپیں تھیں، انگریز خائف تھے اس سے. اور ایک وقت ایسا آیا کہ عین لڑائی کے عالم میں، لڑائی کے لمحات میں گولہ باری ہو رہی ہے، توپیں چل رہی ہیں، لوگ آپس میں ایک دوسرے کو مار رہے ہیں. سید صاحب اپنے خیمے سے نکلتے ہیں گھوڑے پہ سوار ہو کے
انگریز فوج کے سپہ سالار کو اپنے ساتھ لے کے اپنے خیمے میں لے آتے ہیں، اور پھر سپہ سالار مذکور نے یہ وعدہ بھی کر لیا کہ میں اپنے لشکر کو نواب صاحب کے مقابلے میں آئندہ نہیں لے کے آؤں گا، اور جہاں تک ممکن ہوگا اپنی سرکار کو بھی اس بات پہ راضی کروں گا، مجبور کروں گا کہ وہ نواب صاحب سے صلح کر لے۔ اب اس واقعے کے بعد پھر ایک معاہدہ بھی ہوا۔ یہ ذرا آگے کہانی ذرا آپ سماعت کرتے جائیں۔ یہی مولوی جعفر صاحب لکھتے ہیں، حیات سید احمد شہید، مولوی جعفر صاحب لکھتے ہیں ابھی صلح کی بات چیت طے نہیں ہوئی تھی کہ سید صاحب 7 برس کے قیام کے بعد پھر لشکر نواب امیر خان سے جدا ہو کر دوبارہ 1816 میں دہلی تشریف لے گئے۔ اپنے چلنے کے وقت آپ نے یہ پیشن گوئی کی تھی کہ جس کو نواب وزیر الدولہ مرحوم ابن نواب امیر خان اپنے وصایا وزیری میں اس طرح لکھتے ہیں کہ سید صاحب نے مولوی نظر محمد صاحب سے کہ وہ بھی اس لشکر میں موجود تھے، اپنے رخصت ہونے کے وقت فرمایا تھا کہ اب جلد صلح ہو جائے گی اور فلاں فلاں شہر اور فلاں فلاں علاقہ سرکار انگریزی نواب صاحب کو دے دے گی، اور ایک زمانہ دراز گزرنے کے بعد انشاءاللہ تعالی میں بھی ایک لشکر مجاہدین کا ساتھ لے کر نشانوں کے پھریرے اڑاتا ہوا نواب امیر خان صاحب کے ملک سے گزروں گا۔ یہ مولوی جعفر لکھ رہا ہے جو سید احمد بریلی اور مولوی اسماعیل دہلوی کا سوانح نگار ہے۔ یہ لیلا مجنوں کی کہانیاں نہیں ہیں۔ مزید لکھا، اس پیشن گوئی کے ذکر کرنے کے بعد نواب وزیر الدولہ مرحوم تحریر فرماتے ہیں کہ موافق اس پیشن گوئی کے جو شہر اور ممالک آپ نے بتلائے تھے ٹھیک وہی سرکار انگریزی نے ہم کو دیے اور صلح ہو گئی۔ یہ مولوی جعفر تھانسیری اپنی کتاب حیات سید احمد شہید میں لکھتا ہے۔ کیا مطلب؟ ابھی صلح کی بات چیت طے نہیں ہوئی تھی۔ سید صاحب نے کیا کیا، 7 برس کے قیام کے بعد نواب امیر خان کے لشکر سے جدا ہو گیا۔ ظاہر ہے مطلب پورا ہو گیا تھا کہ دونوں کو اب رضامند کر لیا صلح کے اوپر۔ 1816 میں دہلی تشریف لے گئے اور یہ پیشن گوئی کی تھی کہ انگریزی سرکار سے نواب امیر خان کی صلح ہو جائے گی اور فلاں فلاں شہر فلاں فلاں علاقہ انگریزی سرکار نواب امیر خان صاحب کو دے دے گی، اور پھر کہتا ہے کہ ایک زمانہ دراز گزرنے کے بعد میں بھی ایک لشکر مجاہدین کا ساتھ لے کر، یہ پیشن گوئی کر رہے ہیں سید احمد صاحب، ایک مجاہدین کا لشکر لے کر نشانوں کے پھریرے اڑاتا ہوا نواب امیر خان صاحب کے ملک سے گزروں گا۔ اچھا، جعفر صاحب کہتے ہیں اس پیشن گوئی کے ذکر کرنے کے بعد نواب وزیر الدولہ مرحوم تحریر فرماتے ہیں کہ موافق اس پیشن گوئی کے جو شہر اور ممالک آپ نے بتلائے تھے ٹھیک وہی انگریزی سرکار نے ہم کو دے دیے اور صلح ہو گئی۔ یہ سید احمد رائے بریلی کا مشن تھا کہ کس طرح نواب امیر خان کی جڑوں کو کھوکھلا کیا، انگریز افیسر اس کی فوج میں بھرتی کیے۔ آخر میں نوبت یہ آئی کہ نواب امیر خان صاحب صلح کرنے پہ مجبور ہو گئے۔ ظاہر ہے اس کی جڑیں کھوکھلا ہو چکی تھی، اس کی جڑوں کو یہ کاٹتا رہا رائے احمد بریلی۔ جب اس کا مشن پورا ہوا یہ چھوڑ کے چلا گیا اسے، اور پھر واپس آیا اور اس نے یہ پیشن گوئی کی کہ انگریز فلاں فلاں علاقے آپ کو دے دے گا، فلاں شہر دے گا آپ کو، لہٰذا امیر خان صاحب سے صلح ہو جائے گی اور میں بھی اس علاقے سے گزروں گا۔ اسی طرح مولوی جعفر مولوی غلام رسول کی گواہی کے بعد ایک حوالہ مزید آپ سماعت فرما لیں مرزا حیرت دہلوی کا کہ سید احمد بریلی کا جو یہ مشن تھا کہ نواب امیر خان صاحب کے لشکر میں شامل ہو کے اسے کمزور کر کے اس کی جڑوں کو کھوکھلا کر کے اس کی جڑوں کو کاٹ کے نواب امیر خان صاحب کو انگریز کے آگے ڈال دیا جائے، وہ کس طرح پورا ہوا۔ مرزا حیرت دہلوی صاحب لکھتے ہیں کہ آخر کار ایک بڑے مشورہ کے بعد سید احمد صاحب کی کارگزاری سے ہر ریاست میں سے کچھ حصہ دے کر امیر خان سے معاہدہ کر لیا۔ بڑے مشورہ کے بعد سید احمد صاحب کی کارگزاری سے، سید احمد صاحب کی محنت سے، کوشش سے، ظاہر ہے وہ مشن پورا کرنا تھا، ہر ریاست میں سے کچھ حصہ دے کر امیر خان سے معاہدہ کر لیا۔ جیسے جے پور سے ٹونک دلوایا، بھوپال سے سرونچ، اسی طرح مختلف ریاستوں سے بڑی کیل و کال کے بعد کچھ علاقہ جات انگریزوں نے دلوا کے بکھرے ہوئے شیر کو اس حکمت سے پنجرہ میں بند کر دیا۔ حیات طیبہ مرزا حیرت دہلوی، بکھرے ہوئے شیر کو اس حکمت سے
पिंजरे में बंद किया। किसने बंद करवाया? सैयद अहमद राय बरेली। वो जो इसको गैबी इशारा हुआ था, मिशन दिया गया था कि वो नवाब अमीर खान जो 40,000 जानबाज अपने साथ रखता था, 115 तोपें थी, अंग्रेज डरता था इससे जंग छेड़ने में, उसी नवाब अमीर खान साहब को कमजोर करके, उसकी जड़ों को खोखला करके, काट काट के जड़ों को आखिरकार अंग्रेज के साथ मुआहदा करने पे मजबूर किया। ये मिर्जा हैरत दहलवी साहब लिखते हैं। मिर्जा हैरत दहलवी साहब मजीद आगे लिखते हैं कि 1231 तक सैयद अहमद साहब अमीर खान की मुलाजमत में रहे, मगर एक नामवरी का काम आपने ये किया कि अंग्रेजों और अमीर खान की सुलह करा दी, और आप ही के जरिए से जो शहर बाद अज़ां दिए गए और जिन पर आज तक अमीर खान की औलाद हुक्मरानी करती है, देने तय पाए थे। ये मिर्जा हैरत दहलवी कहता है कि एक नामवरी का काम आपने ये किया कि अंग्रेजों और अमीर खान की सुलह करा दी। ये अब इनका जिहाद है। जरा आप देखें कि जो असल मुजाहिदीन थे उनको कमजोर करके किस तरह अंग्रेज के आगे उन्हें डाल रहे हैं, और वहां भी देवखानी फिरका है कि उन्हें मुजाहिदीन बनाकर पेश करता है कि इन्होंने ये जिहाद किया, वो जिहाद किया। ये मिर्जा हैरत दहलवी लिख रहा है। किसी वहाबी देवखानी में अगर हिम्मत है तो इसका जरा इनकार करें। कैसे हवाला जात इंशाअल्लाह उसके मुंह पे मारता हूं। आपने नामवरी का काम यह किया कि अंग्रेजों और अमीर खान की सुलह करा दी, और आप ही के जरिए से जो शहर बाद अज़ां दिए गए और जिन पर आज तक अमीर खान के औलाद की हुक्मरानी है, ये देने तय पाए थे। लॉर्ड हेस्टिंग सर सैयद अहमद साहब की बेनजीर कारगुजारी से बहुत खुश था। ये जो उनका वायसराय हिंद था, ये सैयद अहमद साहब के इस कारनामे से बड़ा खुश था। मिर्जा हैरत दहलवी लिख रहा है, दोनों लश्करों के बीच में एक खैमा खड़ा किया गया और उसमें 3 आदमियों का बाहम मुआहदा हुआ। मजीद लिखता है, एक अमीर खान, दूसरा लॉर्ड हेस्टिंग और तीसरा सैयद अहमद साहब। सैयद अहमद साहब ने अमीर खान को बड़ी मुश्किल से शीशा में उतारा था। जी, बड़ी मुश्किल में शीशा से उतारा था। ये कारनामा है, ये जिहाद है। जो चाहे तेरा हुस्न करिश्मा साज करे। अंग्रेज एजेंटों को आज मुजाहिदीन बनाकर पेश किया जाता है। मिर्जा हैरत दहलवी लिखता है हयात तैयबा के अंदर कि सैयद अहमद साहब ने अमीर खान को बड़ी मुश्किल से शीशा में उतारा था। आपने उसे यकीन दिला दिया था कि अंग्रेजों से मुकाबला करना और लड़ना भिड़ना अगर तुम्हारे लिए बड़ा नहीं है तो तुम्हारी औलाद के लिए सिम कातिल का असर रखता है। अंग्रेजों की कुव्वत दिन ब दिन तरक्की पजीर है और तमाम कौमें पे दर पे तनज़्ज़ुल करती जाती हैं। तुम्हारे बाद फौज को कौन संभालेगा, और अजीम शान लश्कर इंग्लिशिया के मुकाबले में कौन मैदान जंग में लाके जमाएगा। ये बातें अमीर खान की समझ में आ गई थीं, और अब वो इस बात पर रजामंद था कि गुजारा के लिए कुछ मुल्क मुझे दे दिए जाएं तो मैं बाराम बैठूं। मिर्जा हैरत दहलवी ये बात हयात तैयबा के अंदर लिखता है कि यह कारनामा सैयद अहमद शहीद के हिस्से में आया कि जिन्होंने नवाब अमीर खान को काबू करके, कमजोर करके, उसके हाथ पैर बांध के अंग्रेज के आगे डाल दिया और वो मुआहदा करने पे मजबूर हो गया। और इस बात से वायसराय हिंद लॉर्ड हेस्टिंग बड़ा खुश था और वो बड़ी दाद देता था कि सैयद अहमद साहब ने बड़ा काम किया है। जो काम हम लश्कर से नहीं कर सकते थे, वो काम इस एक आदमी सैयद अहमद के जरिए हमने कर दिया। ये था सैयद अहमद साहब का किरदार। यहां पर हवाला जात तो बहुत है मेरे पास, कुछ हवाला जात मजीद आप समात फरमा लें। मैं अगर मौलवी अबुल हसन नदवी साहब की जो किताब है सीरत सैयद अहमद शहीद, यहाँ से इक्तिबासात इबारतें पढ़ूं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। मेरा मकसद वीडियो को लंबा करना नहीं है, बल्कि हकायक आपके सामने रखने हैं, हवाला जात आपके सामने रखने हैं। आपको मालूम हो जाए कि जिनको वहाबी दौखानी फ़िरका मुजाहिदीन बनाकर पेश करता है, जिहाद करने वाला बनाकर पेश करता है, वो दर हकीकत मुजाहिदीन नहीं थे, बल्कि अंग्रेज़ के एजेंट थे, अंग्रेज नवाज थे। उनका काम यह था कि अंग्रेज के कहने पे जो अंग्रेज मुखालिफ थे उन्हें अंग्रेज की मुखालफत से दूर करना था, उनके हाथ पैर बांध के उनको कमजोर करके अंग्रेज के सामने पेश करना था। सामिन नाज़रीन है, अंग्रेज ने फिर सैयद अहमद साहब को
انعامات سے کس طرح نوازا، یہ بھی ذرا آپ سماعت فرما لیں۔ یہ میرے پاس یہی کتاب سید احمد شہید مولوی غلام رسول مہر، شام ہو گئی تو ملاحوں نے ایسی جگہ کشتیاں باندھیں جہاں آس پاس کوئی بستی نظر نہیں آتی تھی۔ دریا کے کنارے کی زمین دور دور تک اس درجہ خراب تھی کہ کھانا پکانے کی کوئی صورت نہ تھی۔ اس اثنا میں کالی گھٹا اٹھی، تیز ہوا چلنے لگی اور قطرہ افشانی شروع ہو گئی۔ سب نے سمجھ لیا کہ رات کھائے بغیر گزارنی ہوگی۔ اچانک دور مشعلیں نظر آئیں، سمجھ گیا کہ کچھ لوگ کشتیوں کی طرف آ رہے ہیں۔ پاس پہنچے تو معلوم ہوا کہ نیل کے انگریز تاجر نے اپنے مسلمان کارکنوں کے پاس خاطر سے پلاؤ کی دیگیں پکوا کر بھیجی ہیں اور خود گھوڑے پر ساتھ آیا ہے۔ یہ سید احمد شہید، یعنی انگریز نے کیا کیا، سید احمد صاحب کا جو یہ لشکر تھا اس کے لیے ایک تاجر جو انگریز تھا اس کے ذریعے پلاؤ کی دیگیں پکوا کر بھیجیں اور خود گھوڑے پر وہ ساتھ آیا۔ پلاؤ کی دیگیں، انگریز ہو اور ادھر مجاہدین کا لشکر ہو بقول وہابی دوخانی فرقہ کے، اور اس کے لیے پلاؤ کی دیگیں انگریز بھجوائے، یہ بات ہماری سمجھ میں تو نہیں آتی، شاید نجیب دوخانی صاحب ہمیں سمجھا دیں۔ اسی طرح سید احمد صاحب کے ایک دوسرے سوانح نگار مولوی جعفر صاحب، جن کے حوالہ جات میں نے پہلے پیش کیے، ان کی کتاب حیات سید احمد شہید، یہاں سے بھی یہ اقتباس ذرا آپ سماعت فرما لیں۔ یہاں پر وضاحت کے ساتھ اس واقعے کو بیان کیا گیا۔ کچھ عبارت میں یہاں پر پیش کر دیتا ہوں کہ مولوی غلام رسول مہر نے تو اتنا لکھا ہے کہ انگریز تاجر نے پلاؤ کی دیگیں مسلمان کارکنوں کے پاس خاطر کے لیے پکوا کر بھیجی ہیں۔ مولوی جعفر صاحب یہ لکھتے ہیں کہ وہ جب انگریز آیا، بعد سلام و مزاج پرسی کے عرض کیا کہ 3 روز سے میں نے حضور کی تشریف آوری کی خبر لانے کے لیے نوکر اس طرف متعین کر رکھے تھے۔ 3 یوم سے اس نے نوکر لگا رکھے تھے کہ کب آ رہے ہیں حضرت۔ مختصراً مزید لکھتا ہے، کل قافلے کے لیے تیار کر کے یہ سب کچھ لایا ہوں، برائے بندہ نوازی اس کو قبول فرمائیں۔ حضرت نے اپنے آدمیوں کو حکم دیا کہ فوراً وہ کھانا اپنے برتنوں میں لے کر قافلے میں تقسیم کر دو۔ تقریباً 2 گھڑی تک وہ انگریز حضور میں حاضر رہا، پھر رخصت لے کر ماں اپنے آدمیوں کے واپس چلا گیا۔ مولوی غلام رسول مہر نے اس واقعے کو بڑے ڈھکے چھپے الفاظ میں بیان کیا تو اس نے وضاحت کر دی تھوڑی کہ وہ 2 گھڑی تک وہ انگریز حضور میں حاضر رہا، پھر رخصت لے کر ماں اپنے آدمیوں کے واپس چلا گیا۔ انگریز ان کی خدمت کے لیے، یہ مجاہدین کا ٹولہ تھا۔ اسی طرح مولوی ابو الحسن ندوی صاحب کا ذرا تبصرہ اسی واقعے کے متعلق بھی آپ سماعت فرما لیں، بڑا دلچسپ ہے، چونکہ یہ بھی حضرت سید احمد صاحب کے سوانح نگاروں میں سے ہیں۔ لکھتے ہیں، اتنے میں کیا دیکھتے ہیں کہ انگریز گھوڑے پر سوار چند پالکیوں میں کھانا رکھے کشتی کے قریب آیا اور پوچھا کہ پادری صاحب کہاں ہیں؟ پوچھا کہ پادری صاحب کہاں ہیں؟ اب دیکھیں، جب انگریز کی ٹی سی کریں گے، انگریز کی خوشامد کریں گے، انگریز ایجنٹی کریں گے تو ادھر سے جو لقب ہیں وہ پادری کے ہی ملیں گے نا۔ پوچھا کہ پادری صاحب کہاں ہیں؟ حضرت نے کشتی پر سے جواب دیا کہ میں یہاں موجود ہوں، یعنی اس نے پادری کہا تو حضرت نے بھی جواب دیا کہ ہاں میں پادری ہوں، میں یہاں پر موجود ہوں۔ انگریز گھوڑے پر سے اترا اور ٹوپی ہاتھ میں لیے کشتی پر پہنچا اور مزاج پرسی کے بعد کہا کہ 3 روز سے میں نے اپنے ملازم یہاں کھڑے کر دیے تھے کہ آپ کی اطلاع کریں۔ آج انہوں نے اطلاع کی کہ اغلب یہ ہے کہ حضرت قافلہ کے ساتھ تمہارے مکان کے سامنے پہنچے ہیں۔ یہ اطلاع پا کر غروب آفتاب تک میں کھانے کی تیاری میں مشغول رہا، تیار کرانے کے بعد لایا ہوں۔ سید صاحب نے حکم دیا کہ کھانا اپنے برتنوں میں منتقل کر لیا جائے۔ کھانا لے کر قافلے میں تقسیم کر دیا گیا اور انگریز 2-3 گھنٹہ ٹھہر کر چلا گیا۔ پہلے کچھ وقت غلام رسول مہر نے لکھا، پھر 2 گھڑی مولوی جعفر نے لکھا، مولوی ابو الحسن ندوی نے 2-3 گھنٹہ وضاحت کر دی کہ وہ مولوی احمد رائے بریلی کے پاس ٹھہرا اور پھر وہ چلا گیا۔ یہ انعامات انگریز کی جانب سے جو معتبر مستند سوانح نگار ہیں رائے احمد بریلی کے، ان کی کتب سے میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کی ہے۔ وہابی دوخانی نجیب کے اندر اگر ہمت ہے، جرأت ہے تو ان کا انکار کر کے دکھائے، اور جب انکار کرے گا تو پھر دیکھنا انشاءاللہ العزیز میں کیسی لتریشن کرتا ہوں کہ یہ ساری زندگی یاد کرے گا
کہ مولوی جعفر کا بھی انکار کرے، حیرت دہلوی کا بھی انکار کرے، غلام رسول مہر کا بھی انکار کرے، مولوی ابو الحسن ندوی کا بھی انکار کرے؟ کیسے انکار کرتا ہے اس کا؟ یہ تھی انگریز نوازی مولوی رائے احمد بریلی کی۔ سامعین و ناظرین، اسی طرح یہ ایک واقعہ تھا، مختلف حوالہ جات کی روشنی میں نے بیان کیا۔ اسی طرح ایک اور واقعہ ذرا آپ سماعت فرمائیں۔ ایک منشی امین الدین تھے، انہوں نے کس طرح مولوی رائے احمد بریلی کی خاطر تواضع کی۔ یہ میرے پاس حیات سید احمد ہے، اس کتاب کے اندر یہ سکرین شاٹ انشاءاللہ العزیز میں کوشش کروں گا لگاؤں گا، چونکہ ویڈیو بہت بڑی ہے اور نجیب دوخانی صاحب نے بھی اپنی ویڈیو میں سکرین شاٹ نہیں لگے، تو میری کوشش ہوگی کہ جس حد تک ممکن ہوا انشاءاللہ العزیز ان کے سکرین شاٹ یہاں پر لگاؤں گا تاکہ آپ بھی حقیقت اپنی آنکھوں سے ملاحظہ فرما لیں۔ مولوی جعفر صاحب لکھتے ہیں، اس وقت منشی امین الدین صاحب وکیل سرکار جو کلکتہ کے مسلم رؤساء میں سے تھے، ماں بہت سے عمایت ساکنان کلکتہ کے خدمت شریف میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ کلکتہ میں قیام تک اس خاکسار کے غریب خانہ میں مقیم رہیں اور جو نان و نمک میسر ہوں قبول فرمائیں۔ حضرت نے ان کی درخواست کو قبول کر لیا۔ اس کے تھوڑی دیر بعد اور بہت سے شریف و نجیب کلکتہ کے وہاں پہنچے اور حضرت کو اپنے اپنے مکانات کو لے جانا چاہا، مگر چونکہ حضرت نے منشی امین الدین سے وعدہ کر لیا تھا، اس واسطے ان کی درخواست کو منظور نہ فرمایا۔ نماز مغرب کے بعد اول حضرت بسواری پالکی منشی امین الدین کے مکان کو تشریف لے گئے اور پھر منشی صاحب نے ہر قسم کی سواریاں بھیج کر آدھی رات تک سارے قافلے کو اپنے مکان میں پہنچا دیا۔ مزید لکھا، ایک عمدہ باغ میں قافلے کا ڈیرا کرایا گیا۔ رات کو نہایت عمدہ اور پر تکلف کھانا منشی صاحب کے یہاں سے آیا اور با فراغت سارے قافلے نے سیر ہو کر کھایا۔ صبح کو منشی صاحب نے سارے قافلے کے واسطے جوتے خرید کر ہر ایک کو تقسیم کر دیے، جس کے پاس کپڑا نہ رہا تھا اس کو کپڑا بنوا دیا۔ مزید لکھتے ہیں، لیکن اس تاریخ سے سید صاحب کو اس مکان میں اتار کر جو منشی امین الدین صاحب تھے رخصت ہوئے، پھر آ کر انہوں نے کبھی منہ نہ دکھلایا، اگرچہ دونوں وقت ان کے یہاں سے سارے قافلے کو کھانا آتا تھا اور ان کے آدمی ہر وقت خدمت کے واسطے موجود رہتے تھے، مگر وہ خود کبھی نہ آئے۔ اسی طرح تقریباً 1 ماہ گزر گیا۔ حیات سید احمد۔ یہاں سے یہ معلوم ہوا کہ جو منشی امین الدین صاحب تھے وہ کوئی عام بندے نہیں تھے، وہ وکیل سرکار تھے، انگریز کے وہ وکیل تھے، کلکتہ کے اندر رہا کرتے تھے۔ وہ سید صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئے، مختصراً انہوں نے یہ درخواست کی کہ میرے بنگلے پہ آئیں، آپ ٹھہریں، تو خصوصی پالکی کے اندر سید صاحب کو وہاں لے جایا گیا اور سارے قافلے کو لینے کے لیے انتظامات کیے گئے اور کپڑے بنوا کر دیے، جوتے دیے، اور سید احمد کے جو دوسرے سوانح نگار ہیں غلام رسول مہر اور مرزا حیرت دہلوی لکھتے ہیں کہ بھی نقدی بھی پیش کی۔ اچھا، مولوی جعفر کہتے ہیں کہ یہ پہلا دن تو منشی امین الدین صاحب خود ہے اور سید صاحب کی خدمت کی، پھر اس کے بعد کبھی انہوں نے منہ نہیں دکھلایا۔ ظاہر ہے جب مطلب اس کا پورا ہو گیا، اور یہ بھی کہا کہ 1 ماہ کا عرصہ گزر گیا، 1 ماہ کا عرصہ گزر گیا، پھر وہ کبھی نہیں ہے۔ لیکن مولوی غلام رسول مہر نے کس طرح دھوکہ بازی کی، یہ واقعہ نقل کیا بڑے معرخانہ انداز میں اور الفاظ کے ہیر پھیر میں۔ واقعہ پڑھنا تو خیر وقت کا ضیاع ہے۔ لکھتے ہیں کہ 3 روز تک منشی صاحب کے ہاں سے نہایت پر تکلف کھانے آتے رہے، مثلاً قورمہ، شیر مال، باقر خانیہ، ماہی پلاؤ، بکرے کا پلاؤ، کئی قسم کے مربے اور اچار۔ ہمیں تانا دیتے ہیں 11ویاں کھاتے ہیں، 12ویاں کھاتے ہیں، ہم الحمدللہ 11ویاں 12ویاں کھاتے ہیں، ہم انگریز ایجنٹوں کا کھانا نہیں کھاتے۔ یہ انگریز ایجنٹ کی جانب سے سید احمد صاحب اور مجاہدین کو دیا گیا، ڈوب کر مر جائیں نجیب دوخانی صاحب۔ لکھتے ہیں کئی قسم کے مربے اور اچار، کئی قسم کے میٹھے۔ سید صاحب کے لیے جو کھانا آتا اس میں اور بھی کئی قسمیں ہوتی۔ تیسرے روز آپ نے فرمایا کہ ہمارے لیے صرف 1 قسم کا کھانا ہے، انواع و اقسام کے کھانے کو اہل قافلہ میں تقسیم کرنا بھی مشکل ہے اور ہم لوگ تکلفات کو اچھا بھی نہیں سمجھتے۔ منشی صاحب نے سمجھا کہ شاید کھانا اچھا نہیں ہوتا، اس لیے تکلفات میں مزید اہتمام و اضافہ کر دیا۔ یہ منشی صاحب نے مہمان نوازی کی، خاطر تواضع کی سید احمد صاحب کی۔ اور ایک سوانح نگار لکھتے ہیں کہ سید صاحب کی زبان پہ آبلے پڑ گئے میٹھا کھا کھا کے۔ ہمیں تانا دیتے ہیں، ذرا یہ حالات تو پڑھیں، یہ واقعات تو پڑھیں، میٹھا ہم کھاتے ہیں یا یہ کھاتے ہیں؟ جہاد کے نام پر لوگوں کو لوٹا، جہاد کا ڈھونک رچایا، اصل میں انگریز نوازی کی، انگریز ایجنٹی کی۔ سامعین و ناظرین، ہم اگر
مرزا حیرت دہلوی، مولوی غلام رسول مہر، مولوی ابو الحسن ندوی اور مولوی جعفر سر سید احمد خان، ان حضرات کی کتب کو پڑھیں جو سید احمد صاحب اور مولوی اسماعیل دہلوی کی سوانے پہ ہیں۔ جگہ جگہ آپ کو یہ عبارتیں، یہ واقعات ملیں گے کہ منشی امین الدین صاحب نے خاطر تواضع کی، ان کی مہمان نوازی کی۔ تو اب جاننا یہ ہے کہ یہ منشی امین الدین کون تھا، کیا کام کرتا تھا، کون سا عہدہ تھا اس کے پاس۔ یہ میں ایک کتاب سے پیش کر دیتا ہوں، مولوی غلام رسول مہر سید احمد شہید، صفحہ نمبر اس کا 212 ہے۔ ایک سفر کا ذکر کرتے ہوئے، وہی سفر مہمان نوازی والا، لکھتے ہیں اسی مقام پر کلکتے سے ایک تیز رفتار کشتی میں، جسے پینس کہتے تھے، ایک صاحب ہے اور سید صاحب سے ملے۔ نام پوچھا تو بتایا امین الدین۔ مطلب یہ ہے کہ سید صاحب ان کو پہلے نہیں جانتے تھے۔ یہ اس لیے وضاحت کر رہا ہوں، مولوی غلام رسول مہر نے یہ جھوٹ بولا کہ انہوں نے سید صاحب کے ہاتھ پہ بیعت کی ہوئی تھی، اور سید صاحب کے ہاتھ پہ بیعت کر کے انہوں نے اپنی اصلاح کی۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ تو سید صاحب کو انگریز کی جانب سے جو آرڈر ملے تھے اس حساب سے جانتے تھے، لیکن سید احمد صاحب ان کو نہیں جانتے تھے۔ اچھا پھر آگے ذرا سنیں۔ امین الدین، یہ منشی امین الدین احمد تھے جو بنگال کے اونچے گھرانے کے فرد تھے اور کلکتے کے ممتاز امیروں میں گنے جاتے تھے۔ انگریزی کمپنی میں انہیں وکالت کا عہدہ حاصل تھا، اور کمپنی کے پورے ہندوستانی علاقوں میں سے جتنے مقدمات کلکتے کے مرکزی حکومت کے پاس پیش ہوتے تھے، سب منشی صاحب ہی کی وساطت سے پیش ہوتے تھے۔ جی، یہ بندہ انگریزی کمپنی میں وکالت کے عہدے پہ تھا، اور کمپنی کے پورے ہندوستانی علاقے میں جتنے بھی مقدمات ہوتے تھے مرکزی حکومت کے پاس پیش ہوتے تھے، سب منشی صاحب کے ذریعے سے پیش ہوتے تھے۔ یہ ایک انگریزی کمپنی میں ہوتے تھے۔ یہاں سے آپ اندازہ کر لیں کہ یہ جو مہمان نوازی تھی، خاطر تواضع تھی سید احمد صاحب اور ان کے جو مجاہدین تھے، وہ کن کے اشاروں پہ کی جا رہی تھی۔ انگریز کمپنی کے ایک یہ ملازم تھے، وکالت ان کا پیشہ تھا، اور سارے معاملات کلکتے کے اندر یہ منشی امین الدین صاحب دیکھا کرتے تھے۔ یہ میں نے مولوی غلام رسول مہر کی کتاب سے پیش کیا اقتباس، یہ عبارت۔ یہاں سے آپ اندازہ لگا لیں یہ کتنے بڑے مجاہدین تھے۔ ساری زندگی انہوں نے انگریز کی ٹٹے پوشی کی، انگریز کی انہوں نے حمایت کی، انگریز نوازی کی، انگریز ایجنٹی کی، مسلمانوں کو توڑنے میں مصروف رہے۔ ایک اور حوالہ آپ سماعت فرما لیں، مولوی غلام رسول مہر کی کتاب صفحہ نمبر 216 اور 217 سے۔ یہ پیشن گوئی کے طور پہ سید احمد صاحب کی انہوں نے لکھا ہے، لیکن آپ یہاں سے انگریز نوازی بھی ان کی ملاحظہ فرمائیں۔ لکھتے ہیں کہ سید صاحب نے کلکتہ پہنچ کر مولانا عبدالحی سے فرمایا تھا کہ اگرچہ ہم حج کی نیت سے آئے ہیں، لیکن خدا کے فضل سے امید ہے کہ اس شہر میں باب ہدایت اس طرح مفتوح ہوگا کہ دیکھنے والے حیران رہ جائیں گے۔ یہ پیش گوئی حرف بحرف پوری ہوئی، اور اس کی تصدیق بعض انگریزوں کے بیانات سے بھی ہوتی ہے۔ یہاں پر ایک انگریز مورخ کا نام لکھا، پھر کہتا ہے کہ 1822 میں سید صاحب کلکتہ مسلم آبادی بہت بڑی تعداد میں ان کی پیرو بن گئی۔ حاجی حمزہ علی خان کہتے ہیں آدمیوں کا اتنا ہجوم رہتا کہ سید صاحب کو آرام کے لیے بہت کم وقت ملتا تھا۔ سب لوگ شیرنی لاتے، اس میں زیادہ تر پتاسے ہوتے۔ لوگوں کے پاس خاطر سے سید صاحب کم از کم ایک دانہ ضرور چکھتے۔ اس طرح زبان مبارک پر آبلے پڑ گئے تھے۔ وہ میں نے پہلے جو بیان کیا کہ مٹھائی کھا کے، میٹھا کھا کھا کے تو سید صاحب کی زبان پر آبلے پڑ گئے تھے۔ بیعت کا سلسلہ صبح کو 2-2:30 پیر سے شروع ہو جاتا اور رات تک جاری رہتا۔ عورتیں بھی بکثرت آتی اور تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد کمرہ بھر جاتا۔ یہ صفحہ نمبر 216 اور 217 کے اوپر مولوی غلام رسول مہر نے لکھا ہے ایک سفر کا واقعہ۔ انگریزوں کی بستی تھی، سید صاحب نے پیشن گوئی کی تھی، وہ پوری بھی ہو گئی، حرف بحرف پوری ہوئی۔ انگریزوں نے بھی یہ تسلیم کیا، بستی بھی انگریزوں کی تھی۔ یہاں سے آپ اندازہ کر لیں کہ ان کو غیبی اشارے کہاں سے ہوتے تھے۔ اسی طرح ایک اور حوالہ آپ سماعت فرمائیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ کتنے بڑے انگریز ایجنٹ تھے۔ انگریز ان کی کس طرح مدد کرتا تھا اور یہ انگریز کے منصوبے پورے کرتے تھے۔ صفحہ نمبر 209 کے اوپر مولوی غلام رسول مہر یہ لکھتا ہے کہ بعض شیعہ حضرات نے انگریز حاکم کے پاس شکایت کی کہ سید صاحب انگریزوں کے خلاف جہاد کا ارادہ کیے بیٹھے ہیں، اور ہم لوگ از روئے خیر خواہی یہ حقیقت آپ تک پہنچاتے ہیں۔ لیکن حاکم نے اس شکایت کو فرقہ وارانہ رقابت کا نتیجہ سمجھ کر
نظر انداز کر دیا۔